وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون، کہ حقیقت معنی میں انسان رب کی بندگی کرنے کے لیے ہی پیدا کیا گیا ہے۔ اقیموا الصلاۃ، نماز قائم کیجیے، نماز پڑھیے۔ نماز پڑھنے سے بہت سارے فائدے ملتے ہیں۔ آپ نے طوفان نوح کا واقعہ پڑھا ہوگا یا سنا ہوگا۔ کتنا بڑا وہ طوفان تھا۔ طوفان آنے سے پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو یہ حکم فرمایا کہ آپ اللہ کے چاہنے والے لوگوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ جتنے بھی اللہ کے چاہنے والے ہیں ان تمامی کو لے کر کشتی میں سوار ہو جائیں۔ حضرت نوح علیہ السلام اپنے ماننے والوں کو لے کر، رب کے چاہنے والوں کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے۔ لیکن ایک اللہ کی نیک بندی بھی تھی جس سے حضرت نوح علیہ السلام نے وعدہ کیا تھا کہ میں تجھ کو بھی کشتی میں سوار کر لوں گا۔ اتفاق ایسا ہوا کہ جب طوفان آیا تو حضرت نوح علیہ السلام تمامی کو لے کر کشتی میں سوار ہو گئے، لیکن اس بوڑھی عورت کا خیال نہیں آیا۔ طوفان آیا، تباہی مچایا، لیکن وہ عورت اپنے گھر میں نماز میں مشغول رہی، اسے پتہ بھی نہ چل سکا۔ جب طوفان گزر گیا تو رب کے پیغمبر حضرت نوح علیہ السلام کو اس بوڑھی عورت کا خیال آیا تو آپ اس کے مکان پر گئے۔ جب آپ وہاں گئے تو آپ نے دیکھا کہ وہ بوڑھی عورت زندہ ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ سبحان اللہ، زندہ ہے اور عبادت میں مشغول ہے۔ آپ کو بڑا تعجب ہوا۔ جب وہ نماز سے فارغ ہوئی، سلام کے بعد اس عورت نے کہا کہ اے میرے پیغمبر، کیا طوفان آنے والا ہے؟ میں تیاری کروں ساتھ چلنے کی؟ طوفان آنے والا ہے۔ تو حضرت نوح علیہ السلام نے فرمایا اے محترمہ، طوفان آ بھی گیا، چلا بھی گیا اور تجھے پتہ بھی نہ چل سکا۔ تو اس عورت نے کہا اے میرے پیغمبر، حقیقت میں مجھے پتہ نہ چل سکا اس لیے کہ میں تو رب کی بندگی میں مشغول تھی۔ سبحان اللہ، رب کی عبادت میں مشغول تھی۔ تو نماز کا فائدہ دیکھیے، اتنا بڑا طوفان آیا، وہ بوڑھی عورت اپنے مکان کے ساتھ بچی رہی، رب کی عبادت کرتی رہی۔ یہ عبادت کا ثمرہ ہے۔ لہٰذا ہم اپنے رب کی بندگی ہر حال میں کیا کریں۔ عبادت کرنے سے ہمارے جو جائز مراد ہے وہ بھی پورے ہوں گے اور ہم آفات و بلیات سے بھی محفوظ رہیں گے۔ نماز یہ افضل العبادت ہے، اسے ہم وقت پر ادا کرنے کی کوشش کریں۔ یہ نمازیں جو ہمیں ملی ہیں یہ کسی نہ کسی نبی کی سنت ہے۔ کون سی نماز کس نبی کی سنت ہے؟ تو سنیں، نماز فجر حضرت آدم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز ظہر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے۔ نماز عصر
حضرت عزیر علیہ السلام کی سنت ہے. نماز مغرب حضرت داؤد علیہ السلام کی سنت ہے. اور نماز عشاء ہم سب کے پیارے نبی آخر الزماں کی سنت ہے. سبحان اللہ. لہٰذا ان نمازوں کو ان کے وقتوں پر ادا کریں گے تو اللہ کی رضامندی حاصل ہو جائے گی، رب کی خوشنودی حاصل ہو جائے گی. اور جسے رب کی خوشنودی حاصل ہو جاتی ہے وہ دونوں جہان میں کامیاب و کامران ہو جاتا ہے. اگر ہم انہیں نہ پڑھیں گے تو اللہ رب العزت ہم سے ناراض ہو جائے گا. اور جس سے رب ناراض ہو جائے پھر اس کا ٹھکانہ جنت میں تو ہو ہی نہیں سکتا، اس کا ٹھکانہ پھر جہنم میں ہوگا. بروز محشر اہل جنت جہنمیوں سے پوچھیں گے کہ اے جہنمیوں بتاؤ تمہیں کس جرم نے جہنم میں ڈالا ہے؟ تو وہ کہیں گے لم نکو من المصلین، کہ ہم نماز نہیں پڑھتے تھے، اسی جرم نے مجھے جہنم میں پہنچایا ہے، جہنم میں ڈالا ہے. لہذا نمازوں کو ان کے وقتوں پر صحیح طریقے سے ادا کریں.